نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا ہے اور کسی بھی شخص کا دعوی نبوت ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ کلمہ کہ میں اللہ کا نبی ہوں کوئی شخص بھی بولے، یہ کلمہ کفر ہے۔ جب بھی کوئی شخص کسی نئے نبی کو اس دعوے کے ساتھ، جیسا عمار صاحب نے واضح کیا کہ ماننے والا مومن، نہ ماننے والا کافر، جب اس دعوے کے ساتھ کسی نبی کو مان لے گا تو وہ ہماری ملت سے نکل جائے گا، تو قادیانی جو ہیں وہ ہماری ملت کا حصہ نہیں رہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے یا یہ مانتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے یا آیا ہے، تو یہ اپنی ذات میں کفر ہے۔ اس کو کفر کہنے میں یہ کوئی تردد نہیں ہے کہ یہ کفر ہے۔ یہ غامدی صاحب کی رائے ہے۔ غامدی صاحب کی رائے ہے۔ قادیانیت کا آغاز ہوتا ہے نئے نبی کے اقرار سے، اس کے پیچھے ارتداد کا ایک سمجھ لیجئے کہ اصول کار فرما ہے۔ اب مرتد آدمی ہمارے فقہ کے مطابق وہ اہل ذمہ میں نہیں ہے، اس کو ارتداد کی سزا ملے گی۔ وہ جو سزا دینے کا یہ ایلیمنٹ ہے یہ آج بھی قائم ہے۔ کسی کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم ہم میں سے نہیں ہو۔ یعنی یہ بات ہم واضح کرنا چاہ رہے ہیں اپنے تمام عوام کے لیے کہ ان کو یہ کسی طرح سے بھی یہ شبہ نہ ہو کہ یہ مسلمانوں ہی کا کوئی گروہ ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو احمدی حضرات ہیں ان کو حقوق دینے میں جو مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ کہ ان کے جو مذہبی اعمال ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو مسلمانوں کے ہیں۔ اب ان میں فرق کیسے قائم کیا جائے؟ بہت بڑے جید علماء نے، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے، مولانا محمد یوسف بن نوری، مولانا اصلاحی نے بھی لکھا ہے نہیں، اور دوسرے علماء نے بھی، انہوں نے بڑے زور سے یہ کہا کہ اب مسلمانوں کی بنیادی توجہ اس طرف مبذول ہو جانی چاہیے کہ جو ہزاروں یا لاکھوں احمدی جہالت یا پیدائشی عقیدے کی وجہ سے اس گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اب ہماری بنیادی توجہ ادھر ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھ ایک محبت کا، ہمدردی کا تعلق قائم کریں اور دعوت کے ذریعے سے ان کو ہم واپس لے کے آئیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں محسن ممتاز اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر ساجد حمید صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ساجد حمید صاحب المورد کے چیئرپرسن ہیں اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے طالب محسن صاحب، ماہنامہ اشراق کے ایڈیٹر ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب۔ عمار صاحب جو ہیں وہ میزان کی شرح و وضاحت کر رہے ہیں جو غامدی صاحب کی کتاب ہے، اور فیلو ہیں المورد میں۔ ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ حالیہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے قادیانی حضرات کے حوالے سے، اس میں جو چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ دیا ہے، تو ہمارے پاکستان میں اور بھی دیگر ملکوں میں علمی حلقوں میں یہ بحث جاری ہے کہ اس فیصلے کا صحیح یا غلط ہونا کس حوالے سے ہے۔ تو سب سے پہلے میں اس مسئلے کو خود بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی صراحت کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبی یعنی آخری نبی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کی وضاحت فرمائی کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اس کو آخری درجے میں بالکل واضح فرمایا کہ لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، نبوت میں سے کوئی چیز بھی باقی نہیں ہے سوائے مبشرات کے۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ مبشرات کیا ہیں جو باقی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کسی صالح شخص کا کوئی خواب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کوئی بشارت، کوئی بات بیان کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک آخری درجے کی وضاحت ہے جو قرآن و سنت میں بالکل واضح ہے۔ علماء کرام نے 14 صدیوں سے اس کو بالکل صحیح سمجھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی کا کسی صورت میں بھی کوئی ذلی ہو، کوئی بروزی ہو، کسی صورت کوئی امکان باقی نہیں ہے۔ اور اس کو امت مسلمہ ایک عقیدے کے طور پر، بنیادی بات کے طور پر مسلمان
امت اس کو تسلیم کرتی آئی ہے اور عوام بھی اس کو مانتی چلی آئی ہے۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے کہ جو ابھی فیصلہ آیا ہے اس میں میں چاہوں گا کہ طالب صاحب آپ ارشاد فرمائیے کہ آپ اس میں جو قادیانی مسئلہ ہے، نبوت کے حوالے سے تو بات واضح ہے، تو اس قادیانی مسئلے میں آپ جو ہے وہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، اس میں آپ نے جیسے بیان کیا بہت واضح پوزیشن ہے مسلمان امت کی کہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا ہے اور کسی بھی شخص کا دعوی نبوت ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، نہ ہم اس کا استدلال پوچھیں گے، نہ کوئی دلائل مانگیں گے۔ ہم اطمینان کے ساتھ یہ کہیں گے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، چونکہ اللہ کے رسول اور قرآن مجید دونوں میں یہ بات واضح طور پر بیان ہو چکی ہے۔ چنانچہ دعوی نبوت کسی بھی شخص کی طرف سے آئے، وہ اس کے لیے کوئی بھی استدلال وہ قائم کرے، ہم اس کو نہ سنیں گے، نہ قبول کریں گے، نہ ہمیں اس کو رد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری پوزیشن اتنی واضح ہے اس معاملے میں۔ اس کی بات ہی نہیں سنیں گے، اس کی بات ہی نہیں سنیں گے۔ اس کی بات سننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی امکان مان رہے ہیں، نہیں اس خبر کو جھٹلا رہے ہیں جو پیچھے اللہ کے رسول دے کے گئے ہیں، اور ہم اپنے واضح پوزیشن کی وجہ سے اس کو کوئی حیثیت نہیں دیں گے۔ اور جو شخص یہ کام کرے گا اس کے بارے میں بھی ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کی بات تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ کلمہ کہ میں اللہ کا نبی ہوں کوئی شخص بھی بولے، یہ کلمہ کفر ہے، یہ کلمہ کفر ہے۔ عمار صاحب، آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ سپریم کورٹ نے جو حالیہ فیصلہ، یقیناً آپ طالب صاحب سے متفق ہی ہوں گے اس باب میں، اس سے آگے بڑھتے ہیں اور آپ اس باب میں کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے قادیانیوں کے بارے میں خاص طور پر، تو اس پر آپ کی وہ کیا پوزیشن ہے، کیا رائے ہے؟ سپریم کورٹ کے اگر آپ اس فیصلے کی بات کر رہے ہیں جو بھی مبارک ثانی نامی کسی آدمی کی ضمانت کے حوالے سے زیر بحث ہے، تو یہ مقدمہ تو بنیادی طور پر یہ جو مسئلہ ہے ختم نبوت کا یا قادیانیوں کی دینی حیثیت کیا ہے، یہ اس مسئلے سے براہ راست یہ فیصلہ تعرض نہیں کر رہا۔ یعنی اس فیصلے میں یا اس مقدمے میں زیر بحث نقطہ یہ نہیں ہے، اور اس کو قطعاً سپریم کورٹ نے موضوع بنایا بھی نہیں، اور اس حوالے سے جو قانون سازی پہلے یہاں موجود ہے اس پر بھی کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ یہ ایک اور نوعیت کا مقدمہ ہے جس میں بنیادی طور پر کسی قادیانیوں کی کسی کتاب کی اشاعت کا اور قادیانیوں کے ادارے میں طلباء کو اس کی تقسیم کا جو الزام ہے یا اس کو ایک جرم بنا کر مقدمہ دائر کیا گیا تھا، یعنی وہ یہ اپنے اس ہی کے دائرے حوالے میں سے اپنے ہی چار دیواری میں جو ہے وہ تقسیم کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کسی قادیانی پبلشر نے اس کو چھاپا ہوگا، تو اس پر کچھ لوگوں نے، بلکہ ظاہر ہے اس میں اسٹیٹ کے ادارے بھی انوالو تھے، وہ مقدمہ قائم کیا گیا، وہ پھر چلتا چلتا سپریم کورٹ تک پہنچا۔ تو یہ فیصلہ جہاں تک میں نے اس کو دیکھا ہے یہ اس سے بحث کرتا ہے۔ اس میں قطعاً ختم نبوت کے بارے میں جو امت کا ایک متفقہ عقیدہ ہے نہ اس پر کوئی بات کی گئی ہے۔ قادیانیوں کی آئینی حیثیت کیا ہے، ان کی قانونی حیثیت کیا ہے، اس پر ہمارے ہاں جو ایک فیصلہ 1974 میں ہوا اس کے تحت جو مختلف قوانین بنے، اس فیصلے میں ان میں سے کسی پر کوئی بات نہیں کی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فیصلے کو ہم اس بحث میں کسی بھی حوالے سے براہ راست نہیں چھیڑ سکتے کہ اس میں کوئی سوال اٹھایا گیا ہے یا کوئی، یہ قطعاً اس میں سے ان تمام متفق علیہ چیزوں میں سے کسی کو بھی نگیٹ نہیں کر رہا ہے۔ تو آپ ویسے آپ ارشاد فرمائیے کہ قادیانیوں کے حوالے سے کہ وہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو نبی مانتے ہیں، اس حوالے سے آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی وہ مسلمان امت میں شامل ہیں یا مسلمانوں میں شامل نہیں ہیں؟ دیکھیں، مرزا صاحب اور ان کے جو پیروکار ہیں ان کے بارے میں یہ امت جو ہے وہ کم و بیش 1 صدی سوا صدی کے مسلسل بحث اور غور و فکر اور اس کی تنقیح کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچی ہے۔ اور مرزا صاحب کے جو
خود ان کے دعووں میں ارتقاء کی جو ایک پوری تاریخ ہے، پھر اس کے بعد ان کے ماننے والوں کے ہاں ان کی حیثیت کیا ہے، کیا انہوں نے نبی نبوت کا دعویٰ کیا یا نہیں کیا، اس حوالے سے خود ایک تقسیم ان کے ہاں رہی ہے۔ تو مسلمان علماء کا اس پر جو موقف رہا ہے، اگر اس کو آپ شروع سے دیکھیں تو جہاں تک اور جس حد تک فقہ میں اور علم کلام میں کسی کو تعویل کی رعایت دینے کی یا اس کے لیے گنجائش ماننے کی یا اس کے کلام کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، اس کے لیے گنجائش نکالنے کی، عذر بالجہل ہے، اس کے جو دائرے ہیں وہ ہمارے علماء دیتے رہے ہیں۔ سب علماء نے ایک ہی دم پہلے ہی دن مل کر کوئی ایک فیصلہ نہیں کر لیا، بلکہ اس میں بہت لوگ ہیں جو ان کو گنجائش دیتے رہے ہیں، ان کو تعویل کا ایک وسعت سے فائدہ دیتے رہے ہیں۔ لیکن اس میں جب تدریجاً چیزیں واضح ہونا شروع ہو گئی، مرزا صاحب نے تدریجاً ایک مرحلے کے بعد وضاحت کے ساتھ اپنے بارے میں نبی ہونے کا اور اپنے اوپر ایمان نہ لانے والوں کو کافر قرار دینے کا موقف اختیار کیا، اور اس کے بعد ان کی جماعت کے خاص طور پہ مرزا بشیر الدین محمود نے بڑی مفصل ایک کتاب لکھی، اور یہ جو ایک تردد تھا، کیونکہ ان کی جماعت میں بھی ایک تقسیم پیدا ہو گئی تھی، تو ان کو جواب دینے کے لیے اور اپنی جماعت کو ایک واضح موقف دینے کے لیے انہوں نے ایک بڑا واضح موقف کلمۃ الفصل میں بیان کیا، اور یہ طے کر دیا کہ وہ مرزا صاحب کو اسی مفہوم میں خدا کا ایک فرستادہ مانتے ہیں جس پر ایمان نہ لانے والا کافر ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی۔ تو یہ سارا موقف جب خود قادیانی جماعت نے اختیار کیا اور اپنا یہ حیثیت طے کر دی، اس کے بعد امت کے اہل علم میں ایک عمومی اتفاق پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ یہ جو نبوت کے لفظ کی یا اس اصطلاح کی مختلف تعویلیں کی جا سکتی تھیں یا یہ لوگ کرتے تھے اور اس سے ان کو کوئی فائدہ مل سکتا تھا کہ یہ کسی اور مفہوم میں نبی کہتے ہیں، وہ گنجائش باقی نہیں رہی۔ یہ اسی معنی میں نبی مانتے ہیں جیسے ہم تمام انبیاء کو نبی مانتے ہیں۔ تو اس کے بعد تو پھر امت کے اہل علم میں کوئی تردد نہیں رہا، کوئی نمایاں اختلاف نہیں رہا۔ زیادہ سے زیادہ بعض لوگوں کے ہاں یہ آپ کو نرمی دکھائی دیتی ہے کہ جو عام لوگ ہیں، جو بیچارے حسن ظن میں عقیدت میں ان کے اس میں مبتلا ہو گئے ہیں، جن کو تو علم ان کو کچھ رعایت دی جا سکتی ہے، لیکن مرزا صاحب کے بارے میں یا ان کے ساتھ جو ان کے معاونین ہیں، علمی معاونین ہیں، ان کے جو جماعتی معاونین ہیں، تو خود ان کے اپنے بیانات سے، اپنے فیصلوں سے، اپنے طرز عمل سے جو بھی ابہامات تھے وہ ختم ہوئے، اور پھر اہل علم جو ہیں وہ اس پر متفق ہوتے چلے گئے۔ یہ جو 1974 کے جس فیصلے کا ہم حوالہ دیتے ہیں، یہ اصل میں اسی اتفاق کا سیاسی سطح پر ایک اظہار ہے۔ ڈاکٹر ساجد حمید صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ اس پر ارشاد فرمائیے۔ جیسے کہ عمار صاحب نے کہا کہ انہوں نے یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ایک الگ امت کا تاثر دینا شروع کیا ایک نبی کے بل بوتے پر، یا نبوت کی وجہ سے گروہ ایک الگ ہو گیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک گروہ ہے مسیحیوں کا، ایک گروہ ہے ہندوؤں کا یعنی غیر مسلموں کا جو پاکستان میں ہے، اور دوسرا گروہ ہے قادیانیوں کا، تو ان کا اس میں کیا اختصاص ہے یا کیا فرق ہے جس کو آپ بیان کرتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قادیانیوں کو اس پہلو سے دیکھنا چاہیے کہ ہوا کیا ہے، پروسیس کیا ہوا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے، جیسا عمار صاحب نے وضاحت سے فرمایا، کہ انہوں نے اپنے ایک شخص کو نبی قرار دیا اور اس کے اوپر ایمان لانے والوں کو مومن اور ایمان نہ لانے والوں کو کافر قرار دیا۔ یہ وہی عمل ہے جو سچے انبیاء کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ تو مثال کے طور پر جب یہود کے کچھ لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے ہوں گے تو وہ ملت یہودیت سے نکل گئے تھے، ملت عیسوی میں آ گئے تھے، نصارہ کہلائے، اور قرآن نے اس کو تسلیم کیا۔ یعنی قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ اہل کتاب کے صرف یہود ہیں یا صرف نصارہ، نہیں، اس نے کہا کہ یہود الگ ہیں، نصارہ الگ ہیں، یعنی دو گروہ اللہ تعالیٰ ان کو مان رہا ہے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دونوں میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تو وہ مسلمان ملت میں شامل ہو گئے، جو یہودی تھے وہ یہودی رہے، جو نصارہ تھے وہ نصارہ رہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، ان کو نصارہ کی ملت سے نکال لیا، ان کو یہود کی ملت سے نکال کے ملت محمدیہ میں شامل کر لیا۔
صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ جو عمل قرآن کر رہا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی نئے نبی کو اس دعوے کے ساتھ، جیسا عمار صاحب نے واضح کیا کہ ماننے والا مومن، نہ ماننے والا کافر، جب اس دعوے کے ساتھ کسی نبی کو مان لے گا تو وہ ہماری ملت سے نکل جائے گا. تو قادیانی جو ہیں وہ ہماری ملت کا حصہ نہیں رہے اس بنیاد پر کہ انہوں نے ایک نئے نبی کو مان لیا. اب یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ تو سچا نبی نہیں ہے، وہ شخص جس کو مانا گیا ہے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا، ماننے والوں نے اس کو سچا سمجھ کے مانا ہے. تو وہ اب ایک الگ ملت ہے، ملت احمدیہ کہہ لیجئے، قادیانیت کہہ لیجئے، لیکن وہ اب ملت محمدیہ کا حصہ نہیں ہے. یہ واضح رہنا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن نے اس کو قبول کیا ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے اور پورا زور لگایا ہے، اور کئی مقامات پہ اس نے الگ گروہ کے طور پر ان کو شامل کیا ہے اور مسلمانوں کو الگ گروہ کے طور پر ٹریٹ کیا ہے. اور یہ جو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو ملت اب مکہ میں اور مدینہ میں بنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، اس کا نام امت مسلمہ ہے. ٹھیک ہے، ابراہیم نے پہلے رکھا تھا اور آج یہ قرآن بھی رکھ رہا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ واضح رہنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ الگ بحث ہے کہ قادیانی خدا کے نزدیک کافر ہیں کہ نہیں ہے، وہ ہمارے نزدیک ملت اسلامیہ کا حصہ نہیں ہے. اس اعتبار سے ان کو خود بھی یہ شعور کرنا چاہیے، احمدیوں کو یا قادیانیوں کو، کہ وہ اپنے نبی کی توہین کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں ہماری ملت کوئی نہیں ہے. نبی سے ملت بنتی ہے، بننی چاہیے، اور ہم اس پر اصرار کریں گے کہ وہ الگ ہیں. ان کو اصرار کرنا چاہیے کہ وہ الگ ہیں، وہ اپنی ملت کا الگ نام رکھیں، اپنے ملت کا الگ سے شعور رکھیں. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم ان کو سچا نہیں مانتے، کیونکہ وہ تو مان رہے ہیں نا، ان کو اپنے لحاظ سے اس طرح سے دیکھنا چاہیے. اس میں تو یعنی جیسے مسیحیوں نے اپنے معبد الگ کیے ہیں، اپنی چیزیں الگ کی ہیں، اپنی شناخت الگ کی ہے، اور دیکھ کے ہی آپ معلوم کر سکتے ہیں، بات سے ہی معلوم ہو سکتا ہے. تو بالکل ٹھیک جگہ پر انہوں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ امتیں ہی قرار دیا ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، میں جو آپ نے ان سے بات کی نا کہ جو فیصلہ ہے وہ کیا ہے، تو اس پر میں چاہ رہا ہوں کہ چونکہ جو اس وقت شور برپا ہے ہمارے معاشرے میں، اس میں ہمیں یہ بھی سیکھنا اور سکھانا چاہیے کہ کسی بھی ایک واقعہ جو ہوتا ہے اس کو جو سنجیدہ لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ان کو کیسے اس کو لینا چاہیے. تو عدالت نے ایک فیصلہ دیا، وہ فیصلہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، وہ فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ عدالتیں جو فیصلے کرتی ہیں وہ لازماً ٹھیک ہوں، وہ عدالتی فیصلوں پر تنقیدیں ہوتی رہتی ہیں. تو تنقید فیصلے پر اس پیراڈائم میں ہونی چاہیے جس پیراڈائم میں فیصلہ ہوا ہے. ہمارے ملک میں ایک قانون ہے جو احمدی حضرات کے لیے بنایا گیا ہے، ان کی پوزیشن کو واضح کیا گیا ہے، ان کے حقوق کو واضح کیا گیا ہے، ان کا دائرہ کار واضح کر دیا گیا ہے. اس قانون کی روشنی میں عدالتیں فیصلے کرتی ہیں. ایک آدمی پر اس نے کوئی ایکٹیویٹی کی ہے جو اس کی مذہبی ایکٹیویٹی ہے، وہ کسی کے نزدیک وہ جو قانون ہے ہمارے ملک میں اس سے ٹکراتی تھی، اس نے جا کے پولیس کو، عدالت کو اس میں مقدمہ شروع کیا. ایک عدالت نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس قانون کے خلاف نہیں ہے، وہ ایکٹیویٹی جو پہلے بن چکا تھا، جو پہلے سے بنا ہوا قادیانیوں کے خلاف، تو اس کے خلاف نہیں ہے. اگر اس پر تنقید ہونی ہے تو یہ تنقید ہوگی کہ نہیں جی وہ اس قانون کے دائرے میں آتا ہے، یہ اس کے خلاف ہے اور یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا. یہ تو بات ٹھیک ہے، یہ تنقید تو ہو سکتی ہے، لیکن اس فیصلے پر یہ تنقید کی جائے کہ ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے، یہ زیادتی ہے اس فیصلے کے ساتھ. ختم نبوت اپنی جگہ پر موجود ہے، قانون بھی ٹھیک ہے جو قانون بنا ہوا ہے، لیکن یہ بات کہنا کہ جی اس میں ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کے خلاف کوئی بات ہو گئی ہے. تو یہ جو اس وقت ملک میں، اور خاص طور پر میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ نامور مذہبی لوگ اس پر بات کر رہے ہیں اور اس کو ایک بڑے خطرے کے طور پر دکھا رہے ہیں. تو یہ بڑا غیر ذمہ دارانہ ایٹیٹیوڈ ہے. نہیں طالب صاحب، اس میں آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ ان کو اجازت دیں گے کہ وہ تبلیغ کر رہے ہیں اپنے معبدوں میں جو بھی انہوں نے بنائے ہیں، تو اس میں قرآن مجید بھی پڑھیں گے، ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ کریں گے، اس کو پڑھائیں گے، اشاعت کریں گے. تو اب وہ تو مسلمانوں کی طرح کا ایک بظاہر نظر آ رہا ہے،
تو آپ ارشاد فرمائیے کہ اس میں ان کو کیا حقوق حاصل ہیں؟ جیسے کہ ساجد صاحب نے فرمایا کہ ایک ملت ہے جو الگ ہے، تو اگر اس طرح ہو جائے جیسے بائبل ہے، تو بائبل جب مسیحی چھپے گی تو دونوں حصے چھپتے ہیں اس کے، پہلا حصہ بھی عہد نامہ قدیم بھی جدید بھی اکٹھا چھاپ دیتے ہیں، تو فرق کیا ان کو کرنا چاہیے؟ اور جو اس فیصلے میں ہے، اور ان میں آیات بھی لکھی ہیں اور احادیث بھی لکھ دی ہیں انہوں نے کہ کوئی جبر نہیں ہے کسی مذہب کے اختیار کرنے پر، لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر یعنی نہیں کیا جا سکتا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو اس حوالے سے اس میں میرا یہ خیال ہے کہ بنیادی سوال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ احمدی حضرات غیر مسلم اقلیت ہیں یا نہیں ہیں. ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ کہ ہم نے ان کو غیر مسلم اقلیت مان لیا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم نے مان لیا ہے تو اور اس کے حقوق بھی ہمارے ہاں واضح ہیں. وہ تو مسیحیوں کے جیسے ہیں، ہندوؤں کے ہیں، باقیوں کے بھی، جو بھی غیر مسلم ہیں ساری اقلیتوں کی طرح ان کے بھی حقوق ہیں، ساری اقلیتوں کی طرح ان کے بھی حقوق ہیں. اچھا، ان کی چونکہ ہمارے ساتھ مشابہتیں ہیں بہت، تو اس وجہ سے یہاں کچھ زیادہ حساسیت بھی ہے، اور اس میں شاید کچھ ڈیٹیلڈ قانون بھی بنانے پڑیں گے یا بنائے گئے ہیں، تو وہ بنائے جا سکتے ہیں. لیکن ہمیں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ وہ اقلیت ہیں اور ان کے حقوق ہم نے ان کو دینے ہیں. ہم ان کے ساتھ کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے کہ جس میں وہ اپنے مذہب کے مطابق جینے کے حق سے محروم ہو جائے. یعنی اس میں جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی غیر مسلم اقلیت ہے اس کے بارے میں ہم کوئی قانون سازی کر سکتے ہیں، اور خاص کوئی کیس ہے تو اس میں خاص قانون سازی بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس اصول کو کیسے مجروح کیا جا سکتا ہے کہ ان کو اپنے دین کے مطابق زندہ رہنے کا حق حاصل ہے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ ان کو غیر مسلم اقلیت نہیں مانا گیا، اہل ذمہ کی طرح نہیں مانا گیا، کیونکہ قادیانیت کا آغاز ہوتا ہے نئے نبی کے اقرار سے. اس کے پیچھے ارتداد کا ایک سمجھ لیجئے کہ اصول کار فرما ہے. اب مرتد آدمی ہمارے فقہ کے مطابق وہ اہل ذمہ میں نہیں ہے، اس کو ارتداد کی سزا ملے گی. وہ جو سزا دینے کا یہ ایلیمنٹ ہے یہ آج بھی قائم ہے. یعنی ہمارے ذہنوں میں جو اس کے خلاف چلتے ہیں کہ ان کو اقلیتوں والا حق نہیں ملنا چاہیے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو مرتد ہیں. لیکن اب ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا. قادیانیوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں جو مرتد ہوئے تھے مرزا صاحب کے زمانے میں، ایک وہ ہے جو اب ان کی اولادیں ہیں، یہ مرتد نہیں ہوئے، یہ پیدائشی طور پر قادیانی ہیں. ہاں البتہ اس وقت جو نئے قادیانی کنورٹ ہو رہے ہوں گے وہ پھر اسی تناظر میں دیکھے جا سکتے ہیں، ارتداد میں چلے جائیں گے. تو اب یہ وہ مسئلہ ہے، اس کا حل کیا ہے کہ ارتداد جو ہے وہ اس کی سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. نہیں، یہ فیصلہ تو ہم نے کر دیا نا کہ ہم ان کو مرتد کے طور پر ڈیل نہیں کریں گے، ہم ان کو غیر مسلم اقلیت کے طور پر. لیکن ہم نے دلی طور پہ اس کو نہیں چھوڑا ہوا. میں ایک کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ساجد صاحب نے یہ ایک پیچیدگی بتائی ہے وہ بہت درست نشاندہی انہوں نے کی ہے، اور اس پر ہمیں غور کرنے کی بھی اور اس پر بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ پیچیدگی بہرحال موجود ہے، اور چونکہ اس پر زیادہ بات نہیں ہوتی ہے، اس کا تجزیہ نہیں کیا جاتا، تو بعض دفعہ مذہبی طبقوں کو خود بھی اس کا ادراک نہیں ہوتا کہ یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے جو فیصلہ کروایا یا اس کی تائید کی، اس کے نتیجے میں ہم نے ایک طرح سے قادیانی کمیونٹی کو کچھ قانونی تحفظات بھی لے کر دیے ہیں جن کو ہمارا جو فقہی قانون ہے یا ہمارا جو مذہبی ایک حساسیت ہے وہ قبول نہیں کرتی. تو ایک بڑا مسئلہ اسی سے پیدا ہوتا ہے، جس کی آپ ایک عکاسی آپ کو اس فیصلے پر جو رد عمل آیا اس میں بھی دکھائی دیتی ہے. تو یہاں دیکھیں آئین کی روح سے اور اس طرح عدالتیں جو کنسسٹنٹلی فیصلے کرتی آ رہی ہے، جو قانون کی تعبیر تشریح کر رہی آ رہی ہے، وہ یہی ہے کہ ہم نے ان کو غیر مسلم اقلیت کا درجہ آئین میں دے دیا، اور غیر مسلم اقلیتوں کے مذہبی حقوق اور ان کو جو ضمانتیں حاصل ہیں وہ آئین میں واضح طور پر درج ہیں. وہ جیسے باقی لوگوں کو حاصل ہیں وہ احمدیوں کو بھی حاصل ہیں. لیکن جو مذہبی ہماری جماعتیں ہیں یا تنظیمیں ہیں وہ بعض جگہوں پر اس کو ذہنی طور پر قبول نہیں کرتی. یعنی وہ اس میں عمار صاحب یہ مسئلہ ہے نا کہ قادیانی حضرات اپنے آپ کو مسلمان ہی مانتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کریں جیسے مسیحی کرتے ہیں.
جیسے ہندو کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں تو آپ کو وہ حقوق حاصل ہیں، اب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر غیر مسلموں والے حقوق لینا چاہ رہے ہیں، یا تو یہ جھگڑا اس نوعیت میں بھی چلا جاتا ہے۔ جی، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے، ایک بڑا مسئلہ ہے، اور مذہبی جو ہمارے طبقے ہیں یا جماعتیں ہیں وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم مان لیں۔ یہاں بھی وہی پیچیدگی ہے کہ جو ہمارا آئین ہے اور ہمارا جو قانون ہے اور قانون سے وابستہ جو بھی ہمارے آئینی ادارے ہیں وہ اس انٹرپریٹیشن کو نہیں مانتے۔ چنانچہ جب یہ آئین قانون بنایا گیا اور اس کے تحت احمدیوں کو یہ ضمانتیں دی گئیں، تو اگر اس طرح کی کوئی مطالبہ ان سے کرنا تھا کہ ہم آپ کو اس صورت میں ضمانتیں دے رہے ہیں اگر آپ خود کو غیر مسلم مان لیں، تو یہ اس وقت ان سے منوا کر کرنا چاہیے تھا۔ تو آئین میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے، اور ہماری عدالتیں کبھی یہ مطالبہ نہیں کرتی کہ پہلے وہ خود کو غیر مسلم مانیں تب ہم ان کو یہ حقوق دیں گے، کیونکہ آئین کی روح سے جو بھی غیر مسلم اقلیت ہے وہ اپنے آپ کو جو بھی سمجھے، آئین نے اس کو تحفظ دے دیا ہے، آئین نے اس کو ضمانتیں دے دی ہیں، اور قانونی ادارے اسی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ دوسری میرے خیال میں یہ بات یہ ہے کہ یہ مطالبہ کرنا، اس میں ایک غیر منطقی رنگ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کو یہ حق دے رہے ہیں کہ آپ اب غیر مسلم اقلیت ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے اپنے مذہب کو مانتے ہیں اس کے مطابق رہیں، اس کے مطابق آپ زندگی کریں، اس کو اپنے آپ کو خود ویسا ہی سمجھیں جیسے طالب صاحب نے کہا۔ تو اگر ہم نے ان کو یہ اسٹیٹس دے دیا ہے تو وہ اس کے بغیر اس کا کوئی مفہوم ہی نہیں بنتا کہ وہ اپنے آپ کو جو سمجھتے ہیں وہ سمجھیں۔ اب اگر اس کے بعد ہم ان سے یہ مطالبہ کریں کہ نہیں، پہلے تم اپنے آپ کو اپنے عقیدے کے برخلاف یہ کہو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم رسول اللہ کی امت میں نہیں ہیں، ہم غیر مسلم ہیں، اچھا پھر ہمارا ان سے مطالبہ اس سے بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی قرآن کو، نماز کو، جو مسلمانوں کے شاعر ہیں ان کو بھی ترک کر دو تاکہ کسی پہلو سے بھی یہ نہ لگے کہ تم مسلمان ہو۔ تو یہ دی گئی ضمانت اور یہ مطالبے پھر آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، تو یہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی مقدمات عدالت میں چلے آتے ہیں۔ تو ایک اور چیز ڈیولپ ہوئی ہے، وہ یہ کہ ارتداد سے بڑھ کر اب غاصب کا تصور بھی ہے کہ یہ نبوت کو چھیننا چاہ رہے ہیں، ہم سے ہمارے شاعر چھیننا چاہ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک اس میں ایلیمنٹ شامل ہو گیا ہے، یعنی حقد میں، دشمنی میں، کہ یہ صرف مرتد نہیں ہے بلکہ نبوت کے غاصب ہیں، ختم نبوت کو چھیننا چاہتے ہیں، اس نظریے کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اب ظاہر ہے کہ اس شدت میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ نہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ نبوت کا مسئلہ انہوں نے خراب کیا ہے، ہاں تو ٹھیک ہے نا، تو وہ جذبات تو اپنی جگہ پیدا ہونا ہی ہے۔ اب ہم نے رویے کے اختیار کرنا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ تین چیزیں ہیں جو قادیانیوں کو اہل ذمہ سے یا معاہد سے الگ کرتی ہیں۔ یہ اختلاف ہے، یعنی اس میں یہ آپ نے اختصاص کی بات کی نا، تو وہ اختصاص یہ ہے، صحیح، یہ فرق ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ان کا یہ فرق بنتا ہے۔ اچھا، اس میں میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے نا کہ مسلمان ان سے یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو غیر مسلم مانو، یہ مطالبہ کیوں ویلڈ مطالبہ ہے ان لوگوں کے نزدیک جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو غیر مسلم مانو؟ تو ان کا استدلال یہ ہے کہ کسی کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم ہم میں سے نہیں ہو۔ یعنی یہ بات ہم واضح کرنا چاہ رہے ہیں اپنے تمام عوام کے لیے کہ ان کو یہ کسی طرح سے بھی یہ شبہ نہ ہو کہ یہ مسلمانوں ہی کا کوئی گروہ ہے۔ تو یہ جو ایشو ہے کہ بھئی اس کو ہم کیسے سیکیور کریں کہ ہمارے ہم اصل میں جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے اس کے کچھ مسائل ہیں، اور ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنے دین، اس کا کلچر، اس کی تہذیب کے کسٹوڈین ہیں، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ یعنی وہ صرف یہاں تک نہیں ہے کہ وہ تعلیم اور تعلم تک محدود رکھے اپنے آپ کو، بلکہ وہ اس سے آگے بڑھ کر ایک رول اس نے اختیار کیا ہوا ہے کہ میں طبقے کے طور پر اس تہذیب کا، اس مذہب کا، اس کے آئیڈیلز کا میں کسٹوڈین ہوں اور اس کی مجھے حفاظت کرنی ہے۔ چنانچہ وہ جو بھی انحراف پیدا ہوتا ہے اس کے خلاف وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ انحراف کسی بھی سطح پر اس کو محسوس ہو۔ یعنی خود مسلمانوں میں جو لوگ ہیں، یہ تو ایک غیر مسلم اقلیت ہے نا، اس کی بات ہم کر رہے ہیں، جو مسلمانوں میں نئی آراء پیدا ہوتی ہیں،
نیا رنگ روپ کہیں نظر آنے لگ جاتا ہے، اس کے خلاف بھی اسی طرح کا رد عمل آتا ہے۔ یہ تو مسئلہ بہت سنگین ہو گیا کہ نبوت جیسے عقیدے کو ہاتھ ڈال دیا انہوں نے، تو وہاں تو ہماری حساسیت اور زیادہ ہو جائے گی ظاہرہ، اور ہم بھی اس پر، اور دیکھیں اب اس میں عمار صاحب نے بیان کیا کہ تمام علماء نے بالآخر یہ پوزیشن لے لی کہ نہیں بھی ان کو ہم مسلمانوں کا حصہ نہیں مان سکتے، یہ ہم سے الگ ایک گروہ ہے، اور یہ ایک فیصلہ ہے جس پر ہم اعتماد کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کو ٹھیک فیصلے کے طور پر اختیار کیا ہوا ہے ہم نے۔ تو لیکن یہ جو حساسیت ہے ہمارے ہاں، تو پرابلم یہ ہے کہ یہ جو احمدی حضرات ہیں ان کو حقوق دینے میں جو مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ کہ ان کے جو مذہبی اعمال ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو مسلمانوں کے ہیں۔ اب ان میں فرق کیسے قائم کیا جائے؟ تو فرق قائم کرنے کا پھر طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ بھئی وہ پبلک میں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے، نہ وہ اپنی نماز پڑھیں گے، نہ وہ اپنے روزے رکھیں گے، نہ وہ ان کی مسجد اس طرح کی مسجد ہوگی کہ جس طرح نہ وہ خود کو مسلمان کہہ کے تعارف کروائیں گے۔ تو یہ جو سارا عمل ہو رہا ہے اس کے پیچھے یہ حفاظت کا جو یہ تو مولانا اصلاحی نے جیسے میثاق میں لکھا تھا 1974 میں غالباً ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کو چھاپا کہ وہ اس خطرے کو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو قانون پاس ہو گیا وہ تو اس کو درست مانتے ہیں جو اس میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں ہوا، اس کے بعد جو وہ حقوق دے رہے ہیں غیر مسلمز کے، تو مولانا اصلاحی تو اس کا سخت سٹانس تھا ان کا کہ یہ اس کو غلط استعمال کریں گے بعد میں، اور مسلمانوں میں ایک انتشار کی جیسے کہ اب یہ جو حالات ہیں پیدا ہوئے، تو وہ یعنی ان کے ہاں تو یہ اس طرح کی نوعیت کا مسئلہ رہا ہے مولانا اصلاحی کے ہاں۔ تو ساجد صاحب اس میں ایک اور مسئلہ زیر بحث ہے کہ مسیلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا صحابہ کرام کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو اللہ کے رسول کو بھی نبی مان رہا ہے لیکن اپنی نبوت کا دعوے دار ہے، اس کے ساتھ تو صحابہ کرام نے قتال کیا ہے اور جنگ ہوئی ہے، تو یعنی وہ دعوی مسلمانی تو اس کا نہیں مانا گیا، اور ایک الگ امت یا الگ گروہ بلکہ قتال ہوا ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو عہد رسالت کے بعض پہلو ہیں وہ ہمارے مکتب فکر میں ان کو قانون رسالت کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے۔ تو مسیلمہ کذاب کا جو عمل تھا وہ دوہرا جرم تھا، ایک اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور دوسرا یہ کہ جو امان اس کو دی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی، وہ اس سے محروم ہو گیا، تو اس لیے قتال تو ہونا ہی تھا اس کے خلاف۔ البتہ یہ بات ہمارے لیے ایک بصیرت افروز ہے کہ صحابہ نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جا کر نہیں کہا کہ بھئی تمہارے پاس کیا دلائل ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کے اس عمل سے اور بھی جو وہاں پہ دعوے ہوئے، ان سب کے عمل سے یہ بات ہمارے اوپر واضح ہوئی کہ صحابہ نے یہ کام نہیں کیا کہ جب بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے جا کر پوچھیں دلیل کیا ہے یا واقعی تم نبی ہو کہ نہیں ہو۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اتنا کلیئر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام کہ میں آخری نبی ہوں، تورات اس پر گواہ ہے، انجیل اس پر گواہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ ہیں، قرآن مجید اس پر گواہ ہے، اور پھر اب 14 صدیوں کا تواتر اس پر گواہ ہے کہ ہم کسی نبی کے انتظار میں نہیں تھے۔ تو صحابہ نے جو عمل اختیار کیا وہی ہم کرتے ہیں کہ اس کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم واقعی نبی ہو کہ نہیں ہو، ہاں البتہ اس کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ اب وہ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ ارتداد کی سزا فقہ کے پس منظر میں دے دی جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ قانون رسالت کے تحت معاملہ کر دیا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آج کوئی نئی تعزیر بنا لیں، تو یہ تو ایک الگ بات ہے کہ ہم اس کے ساتھ قانونی طور پر کیا معاملہ کریں گے۔ لیکن یہ واضح ہے کہ مسیلمہ کذاب کو سچا نہیں مانا گیا، اور کسی نے جا کر یہ بھی نہیں کہا کہ جناب بتائیے آپ کے پاس دلیل کیا ہے نبوت کی۔ یعنی ختم نبوت کا مسئلہ اس قدر واضح ہے کہ وہ اس پر دوسری بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ جو سوال ہے نا مسیلمہ کذاب والا، اور جس کا پہلو بہت نمایاں کر کے ساجد صاحب نے بیان کیا، یہ دلچسپ ہے کہ ہمارے اہل علم نے جب یہ قادیانیوں کے بارے میں یہ شروع میں علامہ اقبال نے کیا تھا، پھر ہمارے اہل علم نے بھی اس کو اختیار کیا، اور ان کو بجائے مرتد قرار دے کے ان کے ساتھ مسیلمہ کذاب والا معاملہ کرنے کے ان کو باقاعدہ ایک سٹیٹس دلوا دیا گیا کہ وہ آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت ہے۔
تو میں تلاش میں رہا، دیکھتا رہا، کیونکہ یہ فرق وہ کیوں قبول کر رہے ہیں، اس پر کوئی بہت واضح موقف یا کوئی توجیہ علماء نے اس کو موضوع بنا کے کہیں بیان نہیں کی، لیکن مختلف اہل علم کی گفتگو میں اشارات آپ کو ملتے ہیں کہ آخر یہ فرق کیوں قبول کر رہے ہیں. تو وہ بھی ایک دلچسپ، شاید مصلحت کی وجہ سے کوئی نہیں، اس کے 2-3 بڑے اہم پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ مصلحت والا، جیسے آپ نے مولانا اصلاحی کا آپ نے حوالہ دیا، اور بھی بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ اس وقت پاکستان میں چونکہ وہ قوانین جن کے تحت ارتداد کی سزا دی جاتی ہے وہ یہاں موجود نہیں ہیں، اور شاید وہ قابل عمل بھی اس وقت نہیں ہے. جدید ریاست جو ہے وہ ایک اور طرح سے کام کرتی ہے. تو مصلحت کی روح سے یا مصلحت کی بنیاد پر یہی قابل عمل حل تھا، وہ ہم نے اختیار کر لیا. لیکن اور بھی کچھ پہلو ہیں. مثلاً بعض اہل علم کے ہاں میں یہ خیال ملتا ہے کہ نہیں، یہ جس وقت مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا اس وقت اگر مسلمانوں کی کوئی حکومت ہوتی تو وہ ان پر شرعی قوانین کے تحت فیصلہ کرتی، لیکن وہ دور گزر گیا. اب ان کی اگلی جنریشن آ گئی ہے، اس نے تو ارتداد اختیار نہیں کیا، تو اس طرح سے گویا ان پر ڈائریکٹلی مرتد ہونے کا فتویٰ لگانا یا یہ ذرا مشکل ہے. اس میں دلچسپ چیز جو ہے نا وہ مولانا مودودی کے ہاں ملتی ہے، اور وہ اس کی طرف عام طور پہ ہمارا دھیان نہیں جاتا. مولانا مودودی اس میں بڑے واضح ہیں کہ اور یہ کم و بیش ایک ہی دور میں جب انہوں نے مرتد کی سزا پر ترجمان القرآن میں تحریریں لکھی ہیں اور رسالے کی صورت میں چھپی، کم و بیش اسی دور یا اس کے کچھ دیر بعد یہ تحریریں بھی ان کی موجود ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ارتداد کی سزا ہم قادیانیوں پہ نافذ نہیں کرنا چاہتے. جب ہم یہ بحث چھیڑتے ہیں تو قادیانیوں کو فکر لائق ہو جاتی ہے، ہم ان پر یہ سزا نافذ نہیں کرنا چاہتے. اب اس کی وہ وجہ نہیں بیان کرتے، توجیہ نہیں بیان کرتے کہ ان پر کیوں نہیں نافذ کرنا چاہتے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ یہ جو 2 کیٹیگریز ہیں مرتد کی، وہ اس میں ایک فرق ان کے ذہن میں ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو خود اقراری طور پر اسلام چھوڑ دیں گے کہ ہم اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں. تو قادیانی جو ظاہر ہے اس طرح تو نہیں ہے، ان کو تو اصل میں امت مسلمہ ایک حکم ان پہ لگا رہی ہے کہ تم بے شک اسلام کا دعویٰ کرو، لیکن ہم تم مسلمان نہیں مانتے، ہم تمہیں مرتد شمار کرتے ہیں. تو یہ بہرحال 2-3 پہلو اہم ہیں کہ کس بنیاد پر ہمارے علماء نے. میرا خیال ہے ایک فرق یہ بھی ہے پرانے مرتد میں اور اس ارتداد میں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہی نہیں کر رہے ہیں، یہ تو ایک نئے نبی کو مان رہے ہیں، اس نبی اس نبوت کے اندر اپنی ایک گنجائش نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے شاید نرمی کا اس میں ساجد صاحب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ آئین اور قانون میں جو بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے وہ درست ہے، اور یہ ایک الگ امت ہے اور ان کو غیر مسلموں کے حقوق ہیں. تو اب غیر مسلم اپنی عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں، اور جتنے ہمارے لٹریچر میں غیر مسلموں کے حقوق لکھے ہوئے ہیں مذہبی آزادی کے، وہ سارے ان کو حاصل ہو جائیں گے. تو اب وہ جیسے طالب صاحب نے فرمایا کہ یہ فرق کیسے ہوگا کہ یہ ایک مسجد ہے مثال کے طور پر، اب ان کے بھی مذہب میں مسجد ہی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ بھی مان رہے ہیں، نماز پڑھیں گے، عید کی نماز ہوگی، سارا کچھ ہوگا. تو قانون میں تو کوئی ایسی شک اس طرح کی نہیں ہے، غیر مسلموں کے حقوق دے دیے. اب فرق کیا کرنا چاہیے اور ہونا ہے تو کس طرح ہونا ہے، تو اس پر میں چاہتا ہوں کہ اس پہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ قانون میں دیکھیں 1974 کا جو آئینی فیصلہ ہے اس میں تو اصولی بات کہی گئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر جب اپلیکیشن کے مسائل آئے تو یہ سوال پیدا ہوا نا کہ قانون میں تو ہم نے ان کو کہہ دیا غیر مسلم، لیکن وہ تو اسی طرح اپنی مذہبی زندگی گزار رہے ہیں اور تبلیغ بھی کر رہے ہیں اور مساجد بھی بنا رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر 1984 میں ضیاء الحق صاحب کے دور میں ایک الگ قانون اس کے تحت بنا جس کو امتناع قادیانیت آرڈیننس کہا جاتا ہے. اس میں پھر یہ ساری پابندیاں ان پر قانوناً لگائی گئی ہیں کہ وہ اپنی شناخت ظاہر نہیں کر سکتے، وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے، کوئی ایسا شعار استعمال کرے جس سے لوگوں کو لگے کہ یہ مسلمان ہے وہ نہیں کر سکتے، عبادت گاہ بنا سکتے ہیں لیکن اس کو مسجد کا نام نہیں دے سکتے. تو پھر یہ قانونی طور پر یہ پابندیاں لگائی گئی. تو قانون تو درست بن گیا نا پھر. ہاں، قانون جو مسئلہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ قادیانیوں کے وجود سے پیدا ہوا ہے اس کے حل کے لیے قانون تو بن گیا ہے. اب اس قانون کے مطابق ان کو زندگی گزارنے کا حق دے دینا چاہیے،
بجائے اس کے کہ ہم ان کے اوپر ظلم زیادتی کرتے رہیں یا سختی کرتے رہیں. سختی اسی دائرے میں ہوگی جو قانون سے باہر وہ حرکت کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے وہ اسی دائرے میں سے باہر ہونے کی وجہ سے اس کو رخصت دی گئی ہے. لیکن اس پر یہ تنقید کو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ نہیں جی وہ جو جرم ہوا تھا وہ جرم ہوا تھا، عدالت کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے جی، قانون کے اطلاق میں یا تعبیر میں کوئی غلطی ہے تو وہ تو ظاہر بات ہو سکتی ہے، اس پر بات ہو سکتی ہے. اس میں ایک بحث جو ابھی چھڑی ہے ہمارے علمی حلقوں میں اور ایک جذباتی فضا پیدا ہوئی استاد جاوید احمد غامدی صاحب کے متعلق کہ ان کا کوئی سٹانس ہے اس کے ختم نبوت کے خلاف ہیں، وہ اس طرح کی بات مختلف گروپس میں، اور وہ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے استاد جاوید احمد غامدی صاحب کا جو ختم نبوت کے بارے میں موقف ہے، عقیدہ ہے، وہ آپ واضح کر دیں، اور وہ قادیانی حضرات کے بارے میں کیا کہتے ہیں. دیکھیے استاد کے ہاں دو نقطے ہیں جن کو الگ الگ سمجھنا چاہیے. ختم نبوت کے وہ قائل ہیں، بلکہ میرا خیال ہے کہ امت میں اتنا سخت ختم نبوت کوئی بھی نہیں مانتا جتنی وہ سخت مانتے ہیں. یعنی ان کے ہاں تو کشف، الہام، ہاں ہر چیز اولیاء کا جتنا بھی ہے وہ بھی ختم نبوت کے منافی ہے. تو اس لیے وہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ اس نئے نبی کو مان لیں گے یا کہیں گے گنجائش نکل آئے کہ وہ اس کو مانتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بالکل آخری درجے میں نبوت کا خاتمہ مانتے ہیں. لیکن ایک دوسرا مسئلہ ان کے ہاں ہے، وہ یہ ہے کہ میں دلوں کے حالات نہیں جانتا دوسروں کے، ان کے کفر ایمان کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں صرف یہ کہوں گا کہ ان کا یہ عمل یا یہ عقیدہ کفریہ ہے، کفر میں مبنی ہے، سیدھا کفر ہے. لیکن میں اس شخص کو کافر نہیں کہوں گا. یہ وہ ایک احتیاط ہے جو وہ برتتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں کس طرح سے کہہ دوں کہ مثلا طالب صاحب جو ہیں وہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے یا عمار صاحب کافر ہو گئے، کس طرح کہہ دوں میں؟ ایک رائے کا اختلاف ہے اور اس وجہ سے انہوں نے یہ سمجھا. اب وہ یہ بالکل نہیں مانتے کہ میں اس بات پر آؤں کہ کوئی مجھے کہے جی کہ ہماری بات تو سن لے، ہمارے ایک ہاں نبی پیدا ہو گئے. وہ کہتے ہیں میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن میں یہ کر سکتا ہوں کہ کوئی آیت کہ میں اس آیت کا مطلب سمجھا دے. اس پر بحث ہو سکتی ہے. یعنی آیت سے جہاں پہ انہوں نے کوئی بات کی تو ضرور ہوگی بحث. تو ان دونوں چیزوں میں فرق کرنا ہے. یہ فرق البانی صاحب بھی کرتے ہیں اور بھی شاید علماء کرتے ہوں کہ آدمی نے کفریہ حرکت کر دی ہے. مثال کے طور پر مجھ سے فجر کی نماز میں نے جانتے بوجھتے چھوڑ دی، تو کیا میں کافر ہو گیا ہوں یا گناہ گار ہوا ہوں؟ ان دونوں باتوں میں فرق ایک نزاکت کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. بعض چیزیں بلا شبہ کفری ہوتی ہیں. مثلا ایک آدمی کہہ دیا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، تو اس نے خود کہہ دیا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، تو کافر ہو گیا قرآن کا. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا. یہ واضح چیزیں ہیں جن پہ ہم کہہ دیتے ہیں جی اس نے خود ہی اعلان کر دیا میں مسلمان نہیں. ایک آدمی کہتا ہے جی میں ساری چیزیں مان رہا ہوں اور اس میں ساتھ ایک نئے نبی کو مان رہا ہوں. تو جو میں نے پہلے اپنا استدلال کیا اس کی روح سے تو ہم الگ کر دیں گے، لیکن کیا اس کو کافر کہا جائے؟ استاد گرامی اس میں احتیاط کرتے ہیں، اور یہ احتیاط جو ہے یہ غالباً ان روایات کی روشنی کی وجہ سے ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب تم کسی کو کافر قرار دیتے ہو تو دو میں سے کوئی ایک لازمن ہوگا، ٹھیک ہے، یا سننے والا یا کہنے والا. تو اس احتیاط کو پرانے لوگ بھی استعمال کرتے رہے کہ ہم اس میں نزاکت اس چکر میں نہ پڑیں. لیکن غیر مسلم قرار دینا اور کافر قرار دینا دونوں میں فرق بھی کرتے ہیں استاد. غیر مسلم اور چیز ہے اور کافر کہنا کافر ہونا ایک اور چیز ہے. تو اس کا بھی وہ فرق کرتے ہیں. غیر مسلم کا مطلب ہے ساری دنیا میں جو لوگ اسلام سے باہر ہیں وہ سارے غیر مسلم ہیں، اور انہوں نے بیان بھی کیا اپنی مقامات کتاب میں کہ جو بھی کسی اس دین کو چھوڑ کر جائے گا وہ بھی غیر مسلم قرار پائے گا. جو بھی اس دین کو چھوڑ کر جائے گا کسی طرح سے نکل جائے وہ بھی غیر مسلم ہوگا. لیکن کافر ایک خدا کا فیصلہ ہے کہ اس کا ایمان اللہ کو قبول ہی نہیں ہے. تو صحابہ کے زمانے میں بھی جب کچھ لوگوں کو کافر قرار دیا گیا، کچھ کو منافق قرار دیا گیا، تو وہ اللہ کا فیصلہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نافذ کیا گیا. تو یہ وہ 3 حصوں میں وہ ان کی بات کا جو ہے تو 2 بنیادی نقطے ہیں، 3 اس کے حصے میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. امید ہے بات واضح ہوگی. اچھا، اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ہے نا جو مسئلہ اس وقت زیر بحث ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد نے دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہیں. تو غامدی صاحب کی اس دعوے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو میں ان کو برسوں سے جانتا ہوں، میں ان کا شاگرد ہوں. مجھے
مطلب میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس دعوے کو بالکل غلط قرار دیتے ہیں، جھوٹا قرار دیں، جھوٹا قرار دیتے ہیں، اس کو کفر۔ کسی صورت میں قابل قبول قرار نہیں دیتے، اور یہ ایک کلمہ کفر ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کی زبان سے نکلا ہے، اور اس کو یہ قابل رد ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پرابلم ہے آگے جو ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور اس کو اس مسئلے کے ساتھ خلط ملط نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی قادیانیت یعنی ایک نئے نبی کو ماننا، اس میں بھی کوئی رعایت ہو سکتی ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے، ان کے ہاں بھی اس مسئلے میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ یہ وہ بالکل واضح ہیں کہ بھئی یہ ایک بالکل ناقابل قبول ہے، قابل رد دعویٰ ہے، اور اس کو کسی بھی سطح پر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ جی، جو غامدی صاحب کا نقطہ نظر ہے، ساجد صاحب نے اس کے 2-3 پہلو بیان کیے ہیں، اور طالب صاحب نے بھی اسی کی توثیق کی ہے۔ تو یہ اہم بات ہے کہ ایک صاحب علم کا جو پورا نقطہ نظر ہے وہ اس کے اپنے زاویہ نظر سے کیا ہے، اس کو سمجھا جائے۔ ظاہر ہے اس سے اختلاف کرنے والے تو اختلاف کر ہی سکتے ہیں، تنقید بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کا اپنا موقف بنیادی طور پر کیا ہے، اور کہاں کس حصے میں وہ کس بنیاد پر ان کی رائے مختلف ہے۔ تو ایک تو بڑی اہم بات ہمارے سامنے یہ آئی، ساجد صاحب نے اس کو بڑی اچھی طریقے سے بیان کیا کہ نبوت کے ختم ہو جانے کے معاملے میں، اور یہ کہ وہ اسلام کا ایک اتنا بنیادی عقیدہ ہے، تو اس کی جو شکل تو غامدی صاحب کے ہیں وہ شاید کسی اور کے ہاں ہے ہی نہیں۔ یعنی وہ تو کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی مسلمان بندے کو کوئی اطلاع دینے یا کوئی خبر دینے کی بھی ایک ہی صورت رہ گئی ہے، اور یہ کہ خواب میں اس کو کچھ بتا دیا جائے۔ تو وہ تو صوفیہ کے ہاں جو پوری روایت ہے کشف و الہام کی، کشف کی اور الہام کی، اور بلکہ جو ایک بڑے صوفی بزرگ ہیں شیخ محی الدین ابن عربی، انہوں نے تو اس پورے نظام کو باقاعدہ نبوت کا عنوان دے کر ایک سسٹم انہوں نے کھڑا کر دیا۔ یہ بات اہم یہ اس لیے ہے کہ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر صوفیاء نے یہ کہا ہے تو فتویٰ اگر آپ ادھر دے رہے ہیں تو ان پر بھی دیجئے۔ تو کیا فرق ہے صوفیاء کا، اور یہ بات آپ نے اہم فرمائی، ان میں اور آپ قادیانی حضرات میں کیوں فرق کر رہے ہیں، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بات ایک ہی ہے؟ نہیں، یہ درست سوال ہے۔ اگر وہ پہلا نقطہ میں مکمل کر لوں کہ غامدی صاحب کی پوری بات ہے کیا، تو پھر ہم اس نقطے بھی بات کر لیتے ہیں کہ اگر صوفیاء کیا، ایک تو یہ کہ کیا صوفیاء بے عینی ہی یہی بات کہتے ہیں جو مرزا صاحب نے کہی ہے، یا اگر تھوڑا سا کہیں فرق ہے تو وہ کیا ہے۔ تو غامدی صاحب بنیادی طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پورا تصور ہے الہام کا اور خدا سے رہنمائی پانے کا، اور اس کی ہی کوئی بنیاد نہیں ہے، نبوت ختم ہونے کے بعد اس کو بھی ماننے کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے یا یہ مانتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے یا آیا ہے، تو یہ اپنی ذات میں کفر ہے۔ اس کو کفر کہنے میں یہ کوئی تردد نہیں ہے کہ یہ کفر ہے۔ یہ غامدی صاحب کی رائے ہے، غامدی صاحب کی رائے ہے۔ بعد کو کفر کہنے میں، یا اگر کوئی مسلمان مثال کے طور پر ایسا عمل کرے جو کھلم کھلا شرک ہے، تو کیا اس کو شرک نہیں کہا جائے گا؟ تو کلمہ کفر کو یا عمل کو کفر کہنا، یا کسی کلمہ شرک یا شرکی عمل کو شرک کہنا، اس میں بھی ان کے ہاں کوئی بحث نہیں ہے۔ وہ تو انہوں نے لکھا ہوا مقامات میں کہ کفر کو کفر کہنا، شرک کو شرک کہنا، اس کی غلطی واضح کرنا، یہ تو بدعت کو بدعت کہنا، یہ تو اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ جہاں ان کا نقطہ نظر ایک حد تک مختلف ہے عام رائے سے، وہ اس سے اگلا نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی فرد نے یا کسی گروہ نے کوئی ایسا عمل یا ایسا عقیدہ اختیار کر لیا ہے جو اپنی ذات میں کفر ہے یا اپنی ذات میں شرک ہے، تو کیا اس کی بنیاد پر ہم اس پر کافر ہونے کا یا مشرک ہونے کا حکم بھی لگا دیں گے، اور اس کو اس بنیاد پر اسی طرح معاملہ کریں گے جیسے ایک کافر کے ساتھ کرتے ہیں یا ایک مشرک کے ساتھ کرتے ہیں؟ تو اس میں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب تک کوئی آدمی اپنے آپ کو خود رسول اللہ پر ایمان کی نسبت سے الگ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، اور اس کے بعد کسی کی تعویل کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے یا کسی التباس میں پڑھ کر کوئی کفریہ عقیدہ اختیار کر لیتا ہے،
تو اس کو ہمیں غیر مسلم کی طرح ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ یہاں ان کا اختلاف ہے. تو جہاں ان کا یعنی اختلاف ہے وہ متعین رہے. اور اچھا یہ جو تیسری بات ہے نا، یہ اصولاً انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کہی. تو ہمارے علماء کلام بھی متکلمین بھی اصولاً یہ بات کہتے ہیں کہ کسی آدمی کا کوئی کلمہ کفر کہنا یا کوئی کفریہ نظریہ اختیار کر لینا، یہ اس کو مستلزم نہیں کہ ہم اس کو لازماً اس کو بھی کافر کہیں. نہیں، اس کو ذرا تھوڑی سا آپ اگر واضح کر دیں کہ یہ کیوں مستلزم نہیں ہے. یعنی ایک بندہ کفریہ کام کر رہا ہے، شرکیہ کام کر رہا ہے، تو آپ اس کو مشرک اور کافر نہیں کہیں گے، تو یہ تو ایک ہی بات ہوئے گی نا. فرق کیسے آپ کر رہے ہیں؟ اس پر ہمارے علماء کلام نے، ابن تیمیہ نے، امام غزالی نے، دوسرے متکلمین نے بہت تفصیل سے کلام کیا ہوا ہے. اس میں بنیادی طور پر 2 نقطے وہ بیان کرتے ہیں اور وہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیں غزالی کہتے ہیں، امام تیمیہ نے بھی لکھا ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی کی صورت میں مبعوث ہو جانے کے بعد اب بنیادی طور پر ہم دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں ان کو 2 میں ہی تقسیم کر سکتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی دعوت کے بارے میں یا آپ کی شخصیت کے بارے میں اس کا رویہ کیا ہے. کیا وہ رسول اللہ کو اللہ کا نبی اور رسول مانتا ہے، تصدیق کرتا ہے، یا وہ اس کی تکذیب کرتا ہے. تو یہ 2 گروہ تو بڑے واضح ہو جاتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی تصدیق کرنے والوں میں کچھ لوگ یا کچھ گروہ ایسے پیدا ہو گئے جو جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، یا کسی فاسد غرض کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے انہوں نے کوئی ایسا نظریہ یا عمل اختیار کر لیا جو حقیقت میں رسول اللہ کی تعلیم سے متصادم ہے. تو اس کو ہم کہاں پلیس کریں؟ وہ یہاں سے سوال اٹھاتے ہیں. اس گروہ کو یا ایسے بندے کو ہمیں مکذبین کے کیٹیگری میں رکھنا چاہیے یا ان کی جگہ مصدقین کی کیٹیگری میں آتی ہے؟ تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسے لوگوں کی جگہ اصلاً زیادہ قریب جگہ ان کی مصدقین میں ہی بنتی ہے. تو ان کے بارے میں پھر ہم کیا کریں؟ تو یہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے نظریے کا یا عمل کا کفر ہونا بیان کریں. یہ کہیں کہ تعیین کے بغیر کسی کا نام یا اس کو مشخص کیا ہوا، یہ بھی کہیں کہ جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو یا نظریہ ہو وہ کافر ہے، یہ عقیدہ کفر ہے، یہ عقیدہ یہ عمل کفر ہے. لیکن چونکہ اس گروہ کو کچھ موانع ہیں، ہو سکتے ہیں سمجھنے میں، وہ کسی تعویل کی وجہ سے غلطی کا شکار ہو سکتا ہے، اور اس کا راستہ کھلا ہے کہ آپ اس کی غلطی اس کو سمجھا سکیں. تو اتنا انتہائی فیصلہ کرنے کے بجائے کہ اب ہم اس کو مکذبین کی جگہ پہ رکھ دیں، یہ جگہ زیادہ مناسب ہے، شریعت کے مسالے کے زیادہ مطابق ہے کہ ہم اس کے عقیدے کا کفر ہونا واضح کریں، لیکن متعین طور پر اس گروہ کو یا اس شخص کو کافر، کیونکہ وہ ایک جزیے میں گمراہ ہوا ہے، نہ کہ پورا تکذیب کر رہا. بنیادی طور پر رسول اللہ کی تکذیب نہیں کر رہا. اس کو اگر یہ سمجھا دیا جائے کہ رسول اللہ نے یہ بات یوں نہیں کی، یوں کہی ہے، تو وہ سمجھ جائے گا. تو ان حضرات کے ہاں یہ ان کو یہ بہت مشکل دکھائی دیتا ہے کہ ایک آدمی کھلم کھلا آپ کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے میں آپ کو رسول نہیں مانتا، اور ایک وہ آدمی جو آپ کو رسول مانتا ہے لیکن کسی غلطی میں پڑھ کر کفریہ عقیدہ، ان دونوں کو ہم ایک جگہ پہ کیسے پلیس کریں؟ تو اصولاً یہ رجحان یا یہ موقف ہماری روایت میں موجود ہے جو غامدی صاحب بیان کر رہے ہیں. فرق یہاں ہے کہ خاص اس قضیے میں، قادیانیوں کے مسئلے میں، اہل علم نے اور بہت سے پہلوؤں کی وجہ سے اس اصول کو اتنا وزن نہیں دیا جتنا ان دوسرے پہلوؤں کو وزن دیا ہے. جیسے کہ سارے صاحب نے کہا نا کہ امت الگ ہے اور ان کا امت کام الگ ہے، اس کے اور بھی پہلو ہیں، ان پہ ہم بات کر سکتے ہیں. تو غامدی صاحب کے یہاں پر جو رجحان ہے یا موقف ہے وہ اس اصولی نقطہ نظر کے قریب تر ہے. میری انڈرسٹینڈنگ اس طرح سے. ایک اور پہلو جو غامدی صاحب اضافہ کرتے ہیں اس استدلال میں، تعویل کی غلطی والا بھی، کہ جزیہ میں غلطی لگی ہوئی ہے تو اس کو ہم غلطی کہیں گے اور متصدقین میں شامل کریں گے. دوسرا ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے باوجود کہ اہل کتاب شرک کر رہے تھے، حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ مان رہے تھے، حضرت عزیر کو ابن اللہ مان رہے تھے، تو قرآن مجید نے ان کو المشرکین نہیں کہا، اہل کتاب کو، ان کو باوجود شرک کے مشرکین کہیں نہیں کہا. تو اس سے استاد یہ اپنے لیے اخذ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اہل کتاب کو جو غلطی لگی حضرت عزیر کے بارے میں یا حضرت عیسیٰ کے بارے میں، اس کے باوجود اللہ نے ان کو مشرک نہیں کہا. تو ہمیں بھی اس طرح کے جزیے میں غلطی کرنے والوں کی کسی وجہ سے لگی ہوئی غلطی، ان کو ان کے حضرت مریم کے ہاں شوہر کے بغیر
اولاد پیدا ہو گئی تو اب انہوں نے ایک تصور بنا لیا کلمہ کن سے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے تو اللہ کا کلمہ تو خدا ہی ہوتا ہے، تو یہ تعبیر مخلوق نہیں ہے۔ اس غلطی کی وجہ سے انہوں نے ابن اللہ بنا لیا۔ اب وہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے اس چکے مشرک نہیں کیا، حالانکہ بیان کیا کہ یہ شرک کر رہے ہیں، 2-3 جگہ پہ قرآن نے بیان کیا، لیکن ان کو المشرک نہیں کہا۔ تو اس سے بھی وہ استدلال کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر بھی احتیاط کریں کہ جو آدمی کفر کر رہا ہے کسی جزیے میں، غلطی کا شکار ہے، تو بس خطا کار کہیں، کفر کا عمل تم نے کر لیا ہے، لیکن کافر کہنے کے لیے اس کا مقر ہونا ضروری ہے کہ وہ اقرار کرے جی کہ میں آج سے نعوذ باللہ اسلام چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اصل میں یہ جو بحث ہے نا جو پیدا ہو جاتی ہے کہ الہام اور وحی کے بارے میں ہمارے ہاں ایک نقطہ نظر رہا ہے پہلے بھی کہ اس کی کوئی نہ کوئی صورت ہے، موجود ہے، اور کچھ لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عنایت بھی ہوتی ہے۔ تو اب استاد محترم نے تو کلیئر لفظوں میں اس کی تردید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے بعد اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ کیا اس کے بعد ان کی بھی تکفیر ہونی چاہیے، ان کو بھی نکال دینا چاہیے اس میں سے، مسلمان امت میں سے؟ تو ایسا نہیں ہوگا، نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ کسی بھی نوعیت کے نبی ہونے کے جو لیبل ہے اس کو کوالیفائی نہیں کرتے اپنے آپ کو۔ یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ بھی مجھے نبوت حاصل ہو گئی ہے، اب میں رہنما مقرر کر دیا گیا ہوں، اب لوگ میرے اوپر ایمان لائیں، تو اس طرح کا کوئی وہ کلیم نہیں کرتے۔ تو ایک بات ہے، جیسے ابھی بیان کیا آپ نے، بیان کیا یا سائنسہ نے بیان کیا، آپ نے بیان کیا کہ بھئی جو مسلمان ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ مل جاتا ہے خواب کی صورت میں۔ اب یہ بھی تو ایک نوعیت کی ہم نے مان لی نا بات، اب اس کو بڑھا کے، اس کو پھیلا کے کوئی اس کا ایک پورا نظام بھی آئیڈیا کریٹ کر لے تو وہ کر لے گا، کیونکہ دیکھیں جو بھی مذنات ہوتے ہیں وہ اس سے پھر نقطہ نظر بھی پیدا ہوتے ہیں، آئیڈیاز بھی پیدا ہوتے ہیں، اور اس میں شدت والے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس کو لائٹلی لینے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور اس کو بہت مطلب کوئی اہمیت دیے بغیر رہنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ رویے جو ہیں یہ ہوتے ہیں مسلمانوں میں، تو اس وجہ سے اس کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے آپ بھی اس پر فرمائیں کہ اس میں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے دونوں کو۔ ہاں، اس میں دونوں پوزیشنوں کو سمجھ لیا جائے، رائے تو ظاہر ہم قائم کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ نا غامدی صاحب کہ ہاں تو اصل میں ختم نبوت کی نفی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے جب کوئی صوفی یہ کہتا ہے کہ مجھ پر الہام آیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے یہ بات مجھ تک پہنچائی کسی بھی ذریعے سے کہ مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بتائی گئی ہے۔ یا ابن عربی کہیں کہ انبیاء کی طرح صوفیہ میں بھی، اولیاء میں بھی باقاعدہ اصطفاء ہوتا ہے اور ان کے ساتھ وہی مخاطبت ہوتی ہے، صرف یہ ہے کہ ان کو تبلیغ پر مامور نہیں کیا جاتا، یا یہ کہ ان پر لوگوں کے لیے ایمان لانا ضروری نہیں ہوتا۔ تو غامدی صاحب کے نقطہ نظر کے مطابق تو ختم نبوت کی نفی ہو گئی ہے، تو وہ اپنے اس اصول میں کنسسٹنٹ ہیں کہ میں جیسے ان کی تکفیر یعنی عملاً ان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کہتا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ختم نبوت کی نفی کر دی ہے، تو وہ اپنے اصول کے لحاظ سے اسی طرح قادیانیوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھی نفی کی ہے، بلکہ اس سے اگلے درجے پہ جا کے کر دی ہے، لیکن جیسے میں ان کو رعایت دیتا ہوں یا ان کو بھی دوں گا۔ لیکن جو عام ان کے لحاظ سے بھی سوال کو سمجھنا چاہیے کہ عام جو علماء ہیں جو اس کو مانتے ہیں کہ الہام کا سلسلہ جاری ہے، وہ قادیانیوں میں اور ملہمین میں کیا فرق کرتے ہیں؟ تو وہ نقطہ یہی ہے طالب صاحب نے کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں نبوت کا منصب یا نبوت کا دعویٰ، اصطلاح جو بھی استعمال کریں، اصل میں وہ نبی جس کو نہ ماننے پر ہم کوئی حکم لگائیں گے وہ نبی ہوگا جو لوگوں کو کہے کہ اب میں مامور ہوں اور تم مجھ پر ایمان لانے کے مکلف ہو، اگر مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو خدا کے ہاں مجرم ہو، کافر ہو، جیسا کہ مرزا صاحب نے کیا۔ تو ہمارے صوفیہ یہ دعویٰ نہیں کرتے۔ نہیں، اگر وہ یہ کہتے کہ ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے لیکن مجھ پر وحی آتی ہے
تو پھر کیا ہوتا؟ یعنی مرزا صاحب یہ کہتے. ہاں تو پھر تو جب تک تو وہ یہ کہتے رہے ہیں تو ان پر تو کوئی تک فتویٰ تو کفر لگا بھی نہیں. جب تک مرزا صاحب صرف اپنے ملہم ہونے کا اور مجھ پر وحی آتی ہے اور مجھ پر سے مخاطبت ہوتی ہے، جب تک یہ کہتے رہے ہیں کسی نے ان پر فتویٰ بھی نہیں لگایا. بلکہ جنہوں نے پہلے فتویٰ لگایا پہلے ان کو قائل رہے ہیں کہ بڑے بزرگ آدمی ہیں. یہاں تک کہ وہ جب انہوں نے مسیح موعود ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا کہ میں وہ مسیح ہوں جس کا وعدہ کیا ہے، حالانکہ وہ تعویل باطل تھی، اس پر بھی علماء نے، مولانا رشید احمد گنگوئی کا تو لکھا ہوا موجود ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آدمی کو کسی وجہ سے وہم ہو گیا یا غلطی لگ گئی ہے کہ میں وہ مسیح موعود ہوں، لیکن اس سے کفر نہیں لازم آتا. تو جب علماء نے اس میں کافی احتیاط کی ہے، جب تک انہوں نے واضح طور پر اپنے آپ کو منصب نبوت پر فائز نہیں کیا، اور ایمان اور کفر کا اور مسئلہ ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں بنایا اور خود اپنی جماعت کو الگ نہیں کیا. علم کلام میں ایک بڑی دلچسپ بحث ہے، وہ آپ شروع ہوگی معتزلہ سے اور چلتے چلتے پہنچ جائے گی، ابن تیمیہ بھی اس کا قائل ہے، ابن خلدون بھی اس کا قائل ہے. وہ یہ ہے کہ آدمی کچھ ریاضتوں سے، کچھ مشقوں سے اور عبادات سے وہ اپنی ایک عقل مکتسب حاصل کرتا ہے. یہ عقل مکتسب جو ہے پھر اس کو اس قابل کر دیتی ہے کہ ملائے اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ ہو جاتا ہے. اس علم کے ماخذ کو باقاعدہ مانا جاتا ہے ہماری علمی تاریخ کے اندر، وہ صوفیہ کا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب اس تک کوئی اگر رہے تو علم کلام کا ایک آدمی ہے بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن اب جو صورتحال یہ ہے جیسے یہ دونوں بزرگوں نے فرمایا، دراصل فرق وہی ہے کہ ایک آدمی نے اپنے آپ کو نبی کے طور پر پیش کر کے ایمان کا مطالبہ کر دیا ہے، اور ایک وہ علم عقل مکتسب کا بیان کر کے کہہ رہے ہیں جی ہمیں کچھ ملائے اللہ سے رابطے ہیں، فرشتوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو وہ باطل بات ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن بہرحال اس کی ایک گنجائش ہماری علمی تاریخ میں موجود تھی. اس کی کوئی موجود نہیں ہے. یہ نیا تجربہ تھا ہمارے لیے کہ اچھا کوئی آدمی ختم نبوت کے بعد عقل مکتسب حاصل کر کے نبی مبعوث ہو جائے گا، یہ نیا تجربہ تھا. صحیح. اس میں عمار صاحب فیصلے میں تفسیر صغیر کا ذکر آیا ہے کہ اس بندے نے جو قادیانی تھا اس نے یہ تقسیم کی ہے، کسی کو دی ہے، تو اس پر ایکشن لیا ہے قانون نے اور سپریم کورٹ تک یہ بات چلی گئی ہے. تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے عدالت نے تو فیصلہ دیا ہے، عدالت کا پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے اور جو بظاہر ہمیں صحیح لگتا ہے. اب اس پر ریویو ہو رہا ہے، وہ دوبارہ دیکھیں گے کہ قانون کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو ممکن ہے بظاہر جو عدالت نے مقدمہ یہ لکھا ہے اور اس کے دلائل دیے ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ جو قانون بنا ہے عدالت، بلکہ اس میں ایک پیراگراف نمبر 10 ہے جس میں وہ جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آئین کو، اگر جو ہمارے ہاں قوانین بنے ہوئے ہیں، یعنی جو اقلیتوں کو ان کی مذہبی تحفظ فراہم کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی جو ہدایات ہیں کہ کسی پر مذہبی جبر نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے وہ سارے ریاستی ادارے جن کی منظوری سے یہ مقدمہ بنا، اگر ان کے سامنے یہ ساری چیزیں ہوتی یا وہ ان پر دھیان دیتے تو اس قانون کے تحت یہ مقدمہ درج نہ کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ جو جس FIR بھی میں نے دیکھی تھی اس میں جو نوعیت واقعہ بیان کی گئی نا، وہ یہ ہے کہ احمدیوں کا کوئی کالج ہے ربوہ میں، اور وہاں اپنی کسی تقریب میں ان کے کسی مذہبی رہنما نے اپنے قادیانی طلباء کو تفسیر صغیر تقسیم کی. تو عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ان کا عمل ہے یہ ان کے اپنے مذہبی حقوق کے دائرے میں ہے، کیونکہ آئین نے اور قانون نے ان کو اپنی چار دیواری میں یا اپنے مذہبی تعلیمی اداروں میں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دی ہے. تو انہوں نے اپنے تعلیمی ادارے کے اندر یہ کام کیا ہے، اپنے طلباء کو یہ چیزیں دی ہیں، تو اس سے تو آئین نہیں روکتا. تو آپ نے ایک ایسا قانون جو اصل میں عام لوگوں میں کوئی ممنوعہ کتاب تقسیم کرنے سے متعلق تھا یا عام مسلمانوں کو تبلیغ دینے سے متعلق تھا، اس کا اطلاق آپ نے ان کی چار دیواری کے اندر کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس طرح آپ نے قانون کا غلط استعمال کیا. یہ اب آرگیومنٹ ہے اس مقدمے کا، بظاہر تو مجھے یہ صحیح لگتا ہے. جی ہاں بالکل. جو کچھ قانون اس میں بتایا گیا ہے، جو فیصلہ لکھا گیا ہے، اس میں دو دلائل ہیں. ایک جو عمار صاحب نے بیان کر دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جرم ہوا ہے چند سال پہلے، قانون بننے سے چند سال پہلے. اگر لے بھی لیا جائے اس قانون کو کہ وہ اس طرح کی کوئی چیز چھاپیں گے نہیں، تو چھاپنے والا یہ قانون جو ہے بعد میں بنا ہے اور اس کا اقدام اس سے پہلے کا ہے.
تو یہ قانون پیچھے آئین کے مطابق 2 آئین کے شکے میں بیان کیے ہیں کہ آئین کے مطابق پہلے کیے گئے جرم پر بعد والے قانون کا اطلاق نہیں ہوتا. تو یہ ظاہر ہے کہ اب ماہرین قانون ہی بتا سکتے ہیں کہ قانون میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اور آئین میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں. لیکن جو کچھ یہاں لکھا ہوا ہے اس میں لگتا یہی ہے کہ قانون کے مطابق ہے. طالب صاحب، مذہبی اور دینی اعتبار سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کس نوعیت کا ہے، درست ہے، غلط ہے، کیا؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس کو اس طرح دیکھنا ہی نہیں چاہیے. جو عدالتوں کے فیصلے ہیں ان کو قانونی معیار ہی پر پرکھنا چاہیے کہ وہ قانون کے مطابق ہیں یا نہیں ہے. اور اگر قانون سے انحراف ہوا ہے یا قانون کا صحیح اطلاق نہیں ہوا ہے تو اس پر ریویو بھی ہونا چاہیے، اس پر تنقید بھی ہونی چاہیے، مضامین بھی لکھے جائیں. یہ جو حساسیت ہے ہمارے ہاں، یہ بڑا اہم موضوع ہے میرے خیال میں. کہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو ہم لوگ ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ بھئی ان کو کیا پوزیشن لینی چاہیے، کہاں سے بیہیو کرنا چاہیے. تو یہ جو جذبہ ہے کہ میرے دین کی حفاظت ہونی چاہیے، یہ بڑا صحیح جذبہ ہے. اور اسی پہ تو سارا نصرت دین کا مطالبہ اسی پہ کھڑا. حمیت اگر نہیں رہی تو دین حمیت کا لفظ ہے، دین کے لیے جدوجہد ہے، دین کا دفاع ہے اور مسلمانوں کا دفاع ہے. تو یہ سارے جذبے بڑے صادق جذبے ہیں اور صحیح جذبے ہیں، اور اس کے مطابق ہماری کوئی ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ مسلمان ہو اور اس کا اپنے ایمان اور اپنے شاعر کے بارے میں حمیت اور حمایت کا جذبہ نہ ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے. یعنی مسلمان کی اگر کوئی شخص اس طرح کا ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ وہ مسلمان ہونے کے عمل میں ابھی کامل نہیں ہوا، مکمل نہیں ہوا، یا وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنے دین اور ایمان کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. میں جس چیز کے ساتھ بھی جڑتا ہوں میں لازماً اپنے اندر اس کے لیے حمیت اور حمایت کو پاتا ہوں، اور اگر وہ نہ ہو تو میں اس کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑا ہوا ہی نہیں ہوں. اب آگے آ گیا کہ بھی اس کو کرنا کیسے ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پہلا جو فیصلہ ہم نے کیا ہے اور پوری امت نے کیا ہے اور ہم نے پورے شعور کے ساتھ کیا ہے کہ احمدی حضرات غیر مسلم اقلیت ہے. غیر مسلم اقلیت ہے تو اب ہم ان کو ایک دائرہ عمل دے رہے ہیں کہ یہ تمہارا دائرہ عمل ہے، تم اس میں رہتے ہوئے پاکستان میں رہ سکتے ہو، ٹھیک ہے، اور اپنی جو بھی ہمارا مذہب ہے اس پہ عمل کر سکتے ہو. تو اب اگر وہ اس دائرے سے تجاوز کریں گے تو ہم ان پر گرفت کریں گے، اور اگر وہ اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اس میں مداخلت کریں. ہم خود اپنی دی ہوئی ضمانت کو وائلیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہے میرا خیال ہے کہ جو پوزیشن ہے. باقی رہ گئی عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ اس کے اوپر اگر کوئی قانونی حکم ہے تو وہ الگ سے، وہ تو اہل قانون کا کام ہے. جی، اصل میں ایک اور بات میں اس میں طارق صاحب کی بات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، ہم جس وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے ہم نے بیان کیا، اور ساری ہر مومن کا یہی جذبہ ہوگا. لیکن ایک اور چیز ہمیں کرنی چاہیے، وہ یہ کہ مجھے خطرہ کیا ہے. خطرہ یہ ہے کہ کل میرا بیٹا ان کے ہاتھ نہ لگ جائے. ٹھیک ہے، اصل حساسیت یا اصل مسئلہ ٹھیک ہے نا، مسلمانوں کو تو یہی ہے. بالکل یہی. تو اب اس میں ہمیں ایک کام تو ہم نے کر لیا کہ ہم نے ان کو کونے میں لگا دیا کہ وہ اپنے حدود کے اندر رہیں. لیکن ایک دوسرا کام ہمیں مزید کرنا چاہیے کہ میں اپنے بچے کو اتنی تعلیم دے دوں کہ وہ ان کے نرغے میں نہ آئے. یہ کام ہم نہیں کر رہے. اس کی وجہ سے خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ہمیں اس کے اوپر باقاعدہ مضبوط دلائل کے ساتھ اچھی چیزیں محبت کے ساتھ پیش کرنی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ جب میں نے اپنے بیٹے کے سمجھانے کا عمل شروع کیا تو ادھر بھی اچھی دعوت پہنچنے لگ جائے گی. اصل میں خطرہ انہیں محسوس ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان بچوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو وہ ہمیں ہماری غلطی سمجھیں. اکثریت میں ہم ہیں اور ڈر ہم رہے. وجہ یہ کہ ہم محنت کرنے کو ہم اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو یہ اس مسئلے کا صحیح پیغام نہیں دے رہے، شعور نہیں دے رہے، علم نہیں دے رہے. تو اس میں طالب صاحب جیسے کہ ساجد صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے، اپنے نوجوانوں کو، اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ اس عقیدے میں، یعنی یہ اتنا بالکل واضح ہے. تو اس کے دلائل یا اس میں کوئی ایسی چیز جو یہ خرابی ڈالیں وہ بیان کرنی چاہیے، شعور دینا چاہیے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب جب ہم
یعنی علماء کرام بات کریں اور قادیانیوں کے ساتھ گفتگو ہو تو وہ کیسا ماحول ہونا چاہیے، ان کو کیسے دعوت دینی چاہیے، یا وہ یعنی ان کی غلطی کیسے واضح ہونی چاہیے؟ اچھا، ایک تو یہ ہے نا پہلو کہ احمدی حضرات میدان میں موجود ہیں اور وہ ایک نئے نبی کو منوانے کے جذبے کے ساتھ کہیں بات بھی کرتے ہوں گے، تو وہ ایک بڑا ظاہر ہے ہمارے لیے ایک الارمنگ بات بنتی ہے. لیکن یہ الارمنگ بات صرف احمدی حضرات کی وجہ سے تھوڑی بن رہی ہے. دہریت اپنی پوری شان اور شوکت کے ساتھ موجود ہے میدان میں. اچھا، اور دین کے اوپر جس طرح کے سوالات اٹھائے گئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے اٹھائے ہیں، مغرب میں بھی اور ہمارے ہاں بھی اٹھا رہے ہیں، اور ایک پوری یلغار ہے، پوری یلغار ہے جو مذہب کے خلاف ہے. تو یہ بات جو ساجد صاحب نے کہی کہ ہمیں اپنی نئی نسل کو تربیت کرنی چاہیے، ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا چاہیے جو ان سارے خطرات سے عہدہ برا ہونے کی ان کے اندر اہلیت ہو، اور وہ جب ان سے دو چار ہوں، ان کا سامنا کریں، تو ان کے پاس وہ استدلال ہو جس کی روشنی میں وہ اس کو آسانی کے ساتھ رد کر سکیں، اس حملے کو، اس کا مقابلہ کر سکیں. تو یہ اس کی بہت اہمیت ہے. اور ایک اور نقطہ میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے ہاں جو مذہب ہے، مسلمانوں میں جو آبادی ہے اتنی، ہم کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، ہم نسلی مسلمان ہیں، اور ہمارے ہاں بہت کم لوگ ہوتے ہیں وہ کہ جن کا ایمان شعوری سطح پر ہوتا ہے. انہوں نے شعور سے ایک دریافت کے عمل سے گزر کر اپنے آپ کو مسلمان بنایا ہوا ہوتا ہے. تو یہ عمل جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے، بہت ضرورت ہے، کیونکہ جو آدمی بھیڑ چال میں ہے، جو آدمی نسلی مسلمان ہے، اس نے کبھی چیزوں کو سوچا ہی نہیں ہے، ماں باپ نے جو سکھا دیا اسی پر جی رہا ہے، تو وہ تو پھر ایک اور طریقے سے رد کرتا ہے. وہ پھر استدلال سے رد نہیں کرتا، وہ اپنے اس کو جذبہ ایمانی سے رد کرتا ہے، وہ سنتا ہی نہیں ہے. تو اس کے نتیجے میں وہ بڑے خطرے میں ہے کہ اگر اس کے کان میں بات پڑ گئی تو وہ ہل جائے گا. تو اس کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم اس کو ایکوپ کریں، اس کو تیار کریں کہ بھئی ہم کیوں مان رہے ہیں ختم نبوت، کسی نبی کے آنے کے امکان کو ہم کیوں رد کرتے ہیں. بلکہ یہ تو پورے دین کے متعلق ہی ہو جائے، توحید ہے، شریعت ہے، آخرت ہے. ہم اللہ کو کیوں مانتے ہیں، ہم رسول اللہ کو کیوں اس کے کیا دلائل ہیں، ان کو ہم قرآن مجید اس کی بہت اہمیت ہے، اس کی ضرورت. عمار صاحب، آپ اس پر روشنی ڈالیے کہ ہم یعنی احمدی حضرات کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے وہ ایک غیر مسلم اقلیت ہیں، ان کے کچھ حقوق ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، تو ان کو واعظ و نصیحت ہے، تبلیغ ہے، یا ان کے ساتھ استدلال کی کوئی بحث ہے تو وہ کیسی ہونی چاہیے؟ ویسے بھی معاشرے میں رہتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ لین دین، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا. جی، احمدیوں کے بارے میں جو کچھ کرنے کی ہماری دینی ذمہ داری بنتی تھی، تہذیبی ذمہ داری بنتی تھی، اس میں سے کچھ پہلوؤں پہ تو بہت یکسوئی کے ساتھ کام ہو گیا. قانون بن گیا، ان کی تکفیر واضح ہو گئی، ضروری قانون سازی ہو گئی. تو یہ سارے اقدامات جو ہیں وہ تو قانونی یا ریاستی سطح پر جو تحدید کے یا تعزیر کے اقدامات تھے وہ تو ہو گئے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور ذمہ داری بھی امت پر عائد ہوتی ہے جس کی طرف آپ سب توجہ دلا رہے ہیں. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ 1976 کا فیصلہ ہوا تو اس کے بعد بڑے علماء نے، جید علماء نے اس پر اپنے تاثرات دیے کہ اب اس کے بعد کیا ہونا چاہیے. تو ان تاثرات میں جہاں یہ باتیں تھیں کہ ایک حد تک مسئلہ حل ہو گیا ہے، لیکن قادیانی حضرات چونکہ اس کو قبول نہیں کریں گے، اب ان کو قانون کی پروٹیکشن بھی مل گئی ہے، وہ اس کا غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں، یہ کنسرن بھی انہوں نے اظہار کیا. لیکن بہت بڑے جید علماء نے، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے، مولانا محمد یوسف بن نوری، مولانا اصلاحی نے بھی لکھا ہے نہیں، اور دوسرے علماء نے بھی، انہوں نے بڑے زور سے یہ کہا کہ اب مسلمانوں کی بنیادی توجہ اس طرف مبذول ہو جانی چاہیے کہ جو ہزاروں یا لاکھوں احمدی جہالت یا پیدائشی عقیدے کی وجہ سے اس گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اب ہماری بنیادی توجہ ادھر ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھ ایک محبت کا، ہمدردی کا تعلق قائم کریں اور دعوت کے ذریعے سے ان کو ہم واپس لے کے آئیں. تو اصل ہدف ان سارے لوگوں کو اسلام سے خارج کرنا نہیں تھا،
اصل مقصد اس ساری جد و جہد کا اس التباس کو دور کرنا تھا۔ اصل کام تو امت کا یہ ہے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں نا جو بچھڑ گئے ہیں، یا حضرت مسیح کی زبان استعمال کریں تو وہ بھیڑیں گمراہ ہو گئی، کھوئی ہوئی بھیڑیں۔ اصل کام تو ان کو واپس لانا ہے، تو اس کی طرف توجہ کم ہوئی ہے۔ اور میرے خیال میں اس کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ایک تو یہاں جو قادیانی یا احمدی موجود ہیں ان کو دعوت دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جو کچھ ہم نے تعزیری اقدامات کیے اس کے نتیجے میں یہاں تو ان کا تناسب بہت تھوڑا رہ گیا، وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیل گئے ہیں، وہاں ان کے نہ ان کو آپ دعوت سے روک سکتے ہیں، نہ تبلیغ سے روک سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے روک سکتے ہیں۔ کئی جگہوں پر تو وہی میں ابھی آج ہی ایک دوست سے مل رہا تھا جو جرمنی میں، کہتے وہاں پر مسلمان کی شناخت کے ساتھ سب سے منظم گروہ احمدیوں کا۔ تو اسٹریٹجی یا حکمت عملی وہ ہونی چاہیے کہ جس کے بالکل محدود سیاسی اہداف نہ ہوں، وہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ کمیونٹی ہے اس کو یعنی اس کے حل کر سکے۔ تو وہ ایک وسیع دائرے میں ایک حکمت عملی بنانی چاہیے، اور اس میں دعوت کی ہمدردی اور اس پوری کمیونٹی کی خیر خواہی کے جذبے سے ہم کام کریں گے تو ہی اپنے فرائض سے عہدہ برا ہو سکیں گے۔ تو سامعین کرام، آج کے پروگرام کا خلاصہ میں آپ کے سامنے کیے دیتا ہوں کہ ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے بات کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد ہم نے جو ڈسکشن کی، بحث کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قادیانی حضرات ہمارے قانون میں غیر مسلم اقلیت ہیں، اور اہل علم کی آراء سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ فیصلہ درست ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک نئی امت ایک نبی کے بلبوتے پر، کفر و ایمان کے بلبوتے پر، اس لحاظ سے، اس نسبت کے لحاظ سے قائم کی ہے، جس کے حوالے سے علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ مسلمان گروہ میں شامل نہیں ہے، اور ہمارے ہاں اہل علم نے جو رائے دی کہ یہ فیصلہ درست فیصلہ ہے۔ تیسرا کہ ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، تو اہل علم سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ ہمدردی اور مصالحت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، وہ خیر خواہی ان کی ہونی چاہیے، وہ کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں جن کو ہم نے واپس لانا ہے، اور ان کو دین کی صحیح دعوت جس کو ہم سمجھتے ہیں قرآن اور سنت کے مطابق ان کو دینی چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم نے اہل علم سے یہ بات معلوم کی کہ ہم مسلمانوں کو جو ہم نے ان کو حقوق دیے ہیں اس کی پاسداری کرنی چاہیے، اور ان کو بھی یعنی احمدی حضرات کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس قانون کے اندر رہ کر اپنے حقوق کا درست استعمال کریں، اور مسلمانوں کی حقوق میں یا اس باؤنڈری میں جو ان کو نہیں حاصل اس کو پھلانگنے یا اس کو کا غلط استعمال کرنے کی جرات نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔